آپ سب لوگوں کو ہمارا آداب اور آپ WS اکیڈمی دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج ہم نے جو یہ ویڈیو ہے یہ اردو کے لیے لایا ہے۔ آج کی جو نشست میں ہم اردو کے بارے میں بات کریں گے۔ سبق نمبر 1 جو ہے اس میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہم نے اردو مضمون رکھا ہے۔ اس لیے رکھا ہے کیونکہ جو آپ کے ایگزام میں سوالات آتے ہیں وہ اسی عنوان پہ آتے ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مضمون لکھیں، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ زیادہ سے زیادہ جو نمبرات ہیں حاصل کر سکتے ہیں اردو مضمون کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ زبان ہوتی کیا ہے۔ جی ہاں، زبان ہوتی ہے اس زبان کو ہم قوت گویائی بھی بولتے ہیں۔ جو زبان ہوتی ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے احساسات اور جذبات اظہار کرتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان اور حیوان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اردو زبان میں بہت سارے ماہر لسانیات آئے، انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا کہ جو اردو زبان ہے یہ آئی کہاں سے ہے۔ تو یہاں پہ ہم مختصر الفاظ میں یہ بولیں گے کہ اردو زبان کی جو پیدائش ہے وہ برصغیر ہندوستان میں ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب برصغیر میں آریہ آیا اور آریہ کا دور چلا، ان کی جو زبان تھی وہ پریویلیج کلاس خود کو بولتے تھے، ان کی ایک زبان سنسکرت تھی، اور ان سنسکرت کو انہوں نے ریسٹرکٹ کیا، اپنے ہی تک محدود رکھا، جس وجہ سے سنسکرت پھر دھیرے دھیرے ختم ہی ہونے کو ہوئی، جو اگر ہم آج کے دور کی بات کریں گے۔ اور جو اردو زبان ہے یہ کیسے ہوئی کہ جو باہر سے تاجر آتے تھے یا باہر سے جو سولجرز ان کو ہم بولتے ہیں، سپاہی لوگ ہوتے تھے، اور وہ اور مقامی لوگوں کی جو بھاشا ہوتی تھی وہ بالکل ہی مختلف ہوتی تھی، اور وہ آپس میں گفتگو کی پہل کرنا چاہتے تھے، اور پھر وہ گفتگو کرتے ہوئے جو ایک نئی زبان ابھر کے آئی، اور اس زبان کو پہلے ہم ہندوی اور ہندوستانی زبان بھی بولتے تھے، لیکن اسی زبان کا نام کیا ہے؟ اردو ہے۔ اور یہ زبان کہاں پہ پیدا ہوئی؟ شمالی ہندوستان اور پنجاب میں پیدا ہوئی، اور بولا جاتا ہے کہ پراکرت سے پیدا ہوئی۔ اور جو اردو زبان ہے اس میں ماہر لسانیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو اردو زبان ہے جو اس میں بہت سارے شاعر جو اشخاص ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس میں جو اپنا کنٹریبیوشن جس کو ہم بولیں گے اس میں دیا ہے۔ بہت زیادہ جو اردو کا لٹریچر ہے دیٹس ویری رچ، اور اردو زبان کو اچھے سے لکھنے کے لیے اور اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے، جس کو ہم اردو ووکیبلری بھی بولتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی ووکیبلری ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے دو چھوٹے مضمون یہاں پہ لائے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آج سے آپ ایک لیکچر جب پڑھیں گے اس میں آپ یہ کیا کریں گے کہ آپ کا ایک پریکٹس ہو جائے گا۔ آپ کو روز جب آپ یہ اردو لیکچر دیکھیں گے تو آپ کی ایک عادت ڈل جائے گی کہ اردو پڑھنے میں، اور جو آپ تھوڑا سا بھول بھی گئے ہوں گے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جو ایگزام جب بھی آپ کا امتحان ہوتا ہے تو آپ کا جو وہ 10th اسٹینڈرڈ کا ہی آتا ہے اس میں، لیکن انسان بھول گیا ہوتا ہے، تو اسی کو واپس یاد دلانے کے لیے اور اسی میں اردو میں تھوڑا سا آپ کی جس کو ہم سپیڈ بولتے ہیں، سپیڈ انکریز کرنے پڑھنے اور لکھنے کی، اسی ایک چیز کے لیے ہم یہی ہمارا ایک آبجیکٹیو اور ایم مقصد ہمارے ان لیکچر سیریز کا یہی رہے گا۔ تو اور ایک بات ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک بہت شیریں زبان ہے، بہت دل کو چھونے والی زبان ہے، اور جو شاعر لوگ ہیں اس کو اردو کو ریختہ بھی بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم جو مضمون ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے ضروری بات آپ کو جو دماغ میں رکھنی ہے جب بھی آپ کہ کسی بھی سوالات میں لکھا گیا ہو کہ آپ کو ایک کسی بھی عنوان پر کسی بھی چیز پر کیا کرنا ہے کہ آپ کو مضمون لکھنا ہے، تو آپ کا جو وہ سینٹرل تھیم جس کو بولتے ہیں، جو نیم ہوتا ہے جس ٹاپک پہ جس ٹاپک پہ آپ لکھ رہے ہیں اس سے آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونا ہے، بس اس کے ارد گرد آپ کو لکھنا ہے، اس کے ارد گرد ہی لکھنا ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 آپ کا جو آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ سینٹنسز جملے جو آپ لکھ رہے ہیں، جملے
جملوں کو آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، جملوں کو آپ کو بالکل اس بات کا خیال رکھنا ہے، جملوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. آپ کے جو جملے ہونے چاہیے مختصر اور صاف و شفاف تحریر آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو دوسرا بندہ جو آپ کے پیپر چیک کر رہا ہے وہ پڑھ بھی سکے اور وہ اس کو پڑھنے میں آسانی سے پڑھ سکیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دوسرے بچوں سے مختلف کرتی ہیں آپ کے آنسرز کو، اور جو آپ کے جوابات ہیں اگر ان میں یہ خوبیاں ہوں گی تو آپ کے جوابات کے جو نمبرات ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے جو 2 چھوٹے مضمون ہیں وہ پڑھیں گے سو دیٹ آپ بھی پڑھیے. اسکرین پہ آئیں گے، بہت ہی ہم نے کوشش کی ہے ایک صاف سلائڈس لانے کی، آپ وہ پڑھیے. اس کے بعد لاسٹ میں ہم آپ کو روز کچھ ورڈز، اردو کے ورڈز ہم کرائیں گے. پہلے تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ انگلش کو اردو میں، اور کیونکہ آپ کا جو ایگزام میں سوالات آتے ہیں آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے انگلش سینٹنسز کو اردو سینٹنسز میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، ترجمہ جس کو ہم بولتے ہیں ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو لاسٹ میں ہم آپ کو کچھ ورڈز بھی دیا کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا. تو میں پڑھوں گی، آپ بھی پڑھ لیجئے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں تیز تھوڑا جا رہی ہوں تو آپ کیا کر لیجئے، آپ سلائڈ کو پاز کر کے پڑھ لیجئے. ٹھیک، جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آج کل ہماری زندگی بہت الجھی ہوئی ہے اور مصروفیات میں گھری ہوئی ہے، اور یہ ساری مصروفیات صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ہیں. ہمیں پیسہ کمانے کے لیے دن بھر بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اچھی صحت ہماری صحت مند زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. ہم چھوٹی رقم کمانے کے لیے وقت پر کھانا، ورزش کرنا، آرام کرنا وغیرہ بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں حقیقی دولت ہماری صحت ہے. ہر ایک زندگی میں حقیقی دولت ہماری صحت ہے. ہر ایک کے لیے یہ سچ ہے کہ صحت دولت ہے. یہ وہ تھیم ہے جس کو یوزولی ہم بولتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ. تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیسے خالص اردو جو مکسچر آج ہوا ہے لینگویجز کا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسے ہم جب ایگزام میں لکھتے ہیں تب ہم وہ مکسڈ لینگویج نہیں لکھ سکتے. جس کو خالص اردو بولتے ہیں اس کی عادت ڈالنی ہے آپ کو ایگزامز کے لیے. ٹھیک ہے، تو دوسرا ایک جو چھوٹا ہم نے یہاں پہ لیا ہے اس کا جو عنوان ہے ایک اچھا شہری. ٹھیک ہے، تو میں پڑھوں گی ابھی. یہ لفظ شہری جمہوریت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. سیاست کے لیے ہر سطح پر استعمال ہوتا ہے. شہری وہ شخص ہوتا ہے جو حقوق سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ریاست میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے. ہندوستان میں رہنے والا ہر ہندوستانی شہری نہیں ہے. ہندوستان میں رہنا کسی شخص کو شہری نہیں بناتا. ایک شہری وہ ہوتا ہے جو ریاست کا ممبر ہو اور حکومت بنانے کے عمل میں حصہ لیتا ہو. وہ شخص جس کے قوانین کے تحت حکمرانی ہو لیکن اس کے پاس کوئی سیاسی حقوق نہیں ہو وہ شہری نہیں ہے. شہری کی اصطلاح جمہوریت کے عروج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جہاں کسی کو سیاسی حقوق، ووٹ ڈالنے کا حق اور اہم سوالات پر فیصلہ لینے میں حصہ لینے کا حق ہے وہ شہری ہے. فرانسیسی انقلاب کے بعد لفظ شہری لفظ مقبول ہوا. کہا گیا کہ تمام شہری برابر ہیں، انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں. کچھ جو ہم نے ذخیرہ الفاظ جیسے بولا کہ اردو وکیبلری آپ کو بنانی ہے، اور آپ کو جو امتحان میں کیا آتا ہے آپ کو ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے. they give you that English sentences and you have to translate those English sentences into اردو. So اس کے لیے ہم تھوڑا سا آپ کو پریکٹس کرائیں گے. جیسے آپ کو پول کا لکھنا ہے اردو، دیٹ از سروے. جیسے ایگزٹ پول کی بات ہوتی ہے اس کو ہم سروے بولتے ہیں. ان آرڈینیٹ کو اردو میں بے ترتیب یا بے اصول بولتے ہیں، جو نا خالص اردو ہے، پرفیکٹ ورڈز جس کو ہم بولتے ہیں. ان آرڈینیٹ کو بولا جاتا ہے بے ترتیب یا بے اصول. الیکشنرنگ کو کیا بولتے ہیں؟ انتخابی سرگرمیاں. ہیوملیشن کو بولتے ہیں ذلت. آفس بیررز کو بولتے ہیں عہدیداران.
کرزمیٹک کو بولتے ہیں کرشماتی، جس کو ہم بولتے ہیں کرزمیٹک کوالٹیز، اس کو ہم بولتے ہیں کرشماتی صلاحیت. جس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری کچھ کوالٹیز ہو اس کو ہم بولتے ہیں کرشماتی. یہ جو ہمارا لیڈر کس کو بولیں گے اس کے پاس کرشماتی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو اس کے فالوورس ہوتے ہیں. مینینس ہوتا ہے دھمکانا، جب ہم کسی کو تھریٹ کرتے ہیں، دھمکانا. پرشڈ ہوتا ہے فنا ہونا، پیرش، وہ پیرش ہو گیا، وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. بلیزرڈ ہو گیا برفانی طوفان، ٹھیک، برفانی طوفان. ڈومڈ ہو گیا برباد، ہی ہیز بین ڈومڈ، برباد، ٹھیک ہے. تو یہ تھا کچھ جس کو ہم ذخیرہ الفاظ بولتے ہیں اردو وکیبلری. اور آپ کو اب سمجھ آیا ہوگا کہ کتنی شیریں زبان، کتنی میٹھی زبان ہے اردو. اور نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے جو ایسپائرنٹس ہوتے ہیں ان نے 10th تک ہی پڑھا ہوتا ہے. اور یہ آپ کو اب کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو اردو میں تھوڑا کمانڈ حاصل کرنی ہے ٹو کوالیفائی. وہاں پہ تو اگر لوور لیول کا ہی پیپر آتا ہے، سب سے اچھی صلاح جو ہے آپ اردو اخبار پڑھنا سٹارٹ کریں. پہلے آپ کو تھوڑا سا دشواری آئے گی، اس کے بعد آپ یوزڈ ہو جائیں گے. اور اردو اخبار پڑھنا بہت اچھی چیز ہے. اردو کی کوئی بھی کتاب لیجیے، اس سے سٹارٹ کریے، کیونکہ وہاں پہ پیپر میں اتنے مشکل سوالات نہیں آتے ہیں. آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ایک مضمون، چھوٹا سا مضمون 1 یا 2 لکھنے ہوتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کرنے ہوتے ہیں انگلش سینٹنسز کو اردو سینٹنسز میں. مجھے امید ہے کہ جو آج کا یہ لیکچر ہے، آپ کو کچھ باتیں ہیں، کچھ ہم نے جو اس میں کہیں وہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. تو باقی اپنا خیال رکھ لیجیے گا. شکریہ.